اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چلیں، بات چل رہی تھی حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے۔ سب سے پہلے نبی کریم کے جانشینوں اور آپ کے خلفاء کا تعارف پیش کیا، اور کیا ہے اس کے سلسلے میں اچھی خاصی بحث کی۔ ارے یہاں پہ کوئی بیٹھنے کا نہیں۔ کل پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کا درس یہ ہے کہ نبی کریم کی، میں نے کہا ہاں کل یہ بحث چل رہی تھی کہ نائب اور منوب عنہ میں کیا ہے، یکسوئی یکسانیت ہونی چاہیے، جیسا منوب عنہ ہو ویسا ہی نائب ہو، ٹھیک۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا تھا اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ رسول خدا کے خلفاء اور جانشین کتنے تھے؟ 12۔ تو یہ جو 12 خلفاء اور جانشین ہیں، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار وہی ہے جو رسول خدا کی تھی۔ پس جس طریقے سے جو تعلیم و تربیت رسول خدا کی تھی، وہی تعلیم و تربیت ان کے خلفاء کی تھی۔ بس جو 12 امام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یہ 12 کے 12 رسول خدا کی تعلیم و تربیت کا کامل نمونہ تھے۔ ان کی سیرت میں اور رسول خدا کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک۔ اب بحث یہ ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جو اماموں کا دور رہا ہے، زمانہ رہا ہے، جو تقریباً 250 سال رہا ہے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد اماموں کا زمانہ، یعنی 12ویں امام کی غیبت صغریٰ سے پہلے تک کا جو دور اور جو زمانہ رہا ہے، وہ کتنا رہا ہے؟ تقریباً 250 سال، ٹھیک۔ یعنی رسول خدا کے 12 جانشین 250 سال تک لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے بیچ رہے۔ ظاہر سی بات ہے 250 سال کوئی کم نہیں ہوتا ہے، 250 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں قسم کے حالات پیدا ہوئے، حالات بدلتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب حالات بدلے تو جو رسول خدا کے خلفاء اور جانشین تھے، انہوں نے بھی زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ رسول خدا کا ایک بنیادی مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ دین اسلام کی نشر و اشاعت۔ کیا ہے دین اسلام کی؟ نشر و اشاعت، دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، دین کے اصول و فروع میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہونے پائے۔ اب یہ جو رسول خدا کی بنیادی ذمہ داری تھی، ان ذمہ داریوں کو رسول خدا کے 12 جانشینوں نے بھی 250 سال تک کیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ یعنی ان کا بھی مقصد یہی رہا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنے دور اور اپنے زمانے میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، اصول و فروع کو بیان کیا، ویسے ہی ان کے بعد ان کے 12 جانشین 250 سال تک دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور دین کے اصول و فروع کو ہر قسم کی تبدیلی سے بچاتے رہے ہیں، ٹھیک۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ کبھی
ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ رسول خدا کی جو کل تبلیغی زندگی ہے، رسالت کی جو زندگی ہے، کتنی ہے؟ رسول خدا کی جو رسالت کی زندگی ہے کتنے سال ہوئی؟ 25 سال۔ جی اچھا، رسول خدا کی کل عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ حسن، کل عمر کتنی تھی؟ کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 63 سال تھی، 63 جی ایئرس۔ جی حسن، میں ان سے پوچھ رہا ہوں 63 سال کیا ہے؟ رسول خدا کی کل حیات، کل زندگی کتنی رہی ہے؟ 63 سال۔ کس عمر میں مبعوث برسالت ہوئے ہیں؟ 40 سال میں۔ کی عمر میں۔ تو 40 سال نکال دو، آپ مائنس کر دو 63 میں سے 40 سال جب آپ مائنس کر دیں گے، نکال دیں گے، تو بچے گا کتنا؟ 23 سال۔ تو 23 سال رسول خدا کی رسالت کی زندگی رہی ہے۔ کتنی؟ 23 سال رسول خدا بعنوان رسول کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ رہے اور اپنا فریضہ اور اپنا وظیفہ ادا کرتے رہے۔ اس 23 سال میں سے 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینہ کے ہیں۔ ٹھیک، تو بہر صورت تو اللہ کے رسول نے کل 23 سالہ تبلیغی زندگی گزاری ہے، اور رسول خدا کی یہ جو 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ رسالت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی دور ہے، 3 سال تک رسول خدا پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ ابتدائی رسالت کا جو ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے 3 سال کا، وہ پوشیدہ تبلیغ کا ہے، سری تبلیغ کا ہے۔ اعلان تبلیغ نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں سے ملتے تھے، گھروں پہ جاتے تھے، یا کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی، یہ دین اسلام کے پیغام اسے بتاتے تھے، دعوت تبلیغ دیتے تھے، دعوت دین دیتے تھے، تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ 3 سال تک آپ نے پوشیدہ طور پر تبلیغ کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کے بعد 10 سال تک مکے میں علل اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ دوسرے مرحلے میں 10 سال تک مکے میں، 3 سال پوشیدہ گزار دیا مکے میں، 3 سال مکے میں پوشیدہ تبلیغ کا دور گزارا، اور پھر 3 سال کے بعد 10 سال تک مسلسل علل اعلان تبلیغ دین کرتے رہے۔ تو مکے میں کتنا ہو گیا؟ 13 سال ہے نا، 3 سال پوشیدہ اور 10 سال علل اعلان اور ظاہری طور پر۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے رسول نے علل اعلان دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی طرف سے آزار و اذیت کا، مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن تمام مشکلات، مظالم اور سختیوں کے باوجود اللہ کے رسول نے دعوت تبلیغ نہیں چھوڑی۔ اور پھر جب بہت زیادہ دشمنوں کی سختیوں سے، ان کے مظالم سے تنگ آ گئے، اور جب کفار قریش نے آپ کی جان کا قصد کیا، جب قتل کا ارادہ کیا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا، یعنی شب ہجرت، ٹھیک، اور اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو پھر آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی جانب آئے، مدینے ہجرت کی۔
اور جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد حکومت اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ 13 سال رسول خدا مکے میں رہے، لیکن مکے میں حکومت اسلامی کی بنیاد نہیں رکھی، دشمن زیادہ تھے، ان کی تعداد کم تھی، کفار قریش کی قوت، ان کا زور زیادہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے موقع نہیں ملا رسول خدا کو کہ وہ مکے میں حکومت اسلامی کی بنیاد رکھتے۔ لہذا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں اور وہاں جب آپ کی قوت بڑھی ہے تو وہاں پر آپ نے حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی اور پھر فاتحانہ طریقے سے اسلام کی ترقی کا وقت اور دور شروع ہوا اور پھر ہر لحاظ سے ترقی کمال کے دروازے کھلتے رہے۔ ٹھیک، یہ تو رسول خدا کا دور تھا۔ اب ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی مختلف حالات سے روبرو ہونا پڑا۔ جس طریقے سے رسول خدا اپنی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں مختلف حالات آپ نے دیکھے، مختلف حالات سے گزرے، اسی طریقے سے آپ کے خلفاء اور آپ کے جانشینوں کو بھی مختلف حالات سے گزرنا پڑا۔ پیغمبر کے ہجرت کے پہلے والے زمانے سے کچھ کم مشابہ نہ تھے۔ ایک شباہت ہے رسول خدا کی زندگی کے حالات اور ائمہ معصومین کے۔ ہجرت سے قبل کے جو رسول خدا کے حالات تھے، رسول خدا کے لیے جو حالات تھے، تقریباً وہی حالات ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے تھے۔ جس طریقے سے رسول خدا بعثت کے ابتدائی 3 سال تک اظہار حق نہ کر سکے، پوشیدہ طور سے تبلیغ کرتے رہے، ائمہ معصومین علیہم السلام بھی نہایت ہی احتیاط سے اپنے فریضے پر عمل کرتے رہے۔ جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول یہاں پر، امام کے اس قول سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اماموں کے لیے کس طریقے کے حالات پیدا ہوئے، ان کو کن حالات سے سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر چوتھے امام کا ایک قول، آپ کا ایک بیان نقل یہاں پہ کر رہے ہیں۔ شاید یہاں نہیں دیا ہے۔ تو کبھی کبھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جس طریقے سے رسول خدا بعثت کے ابتدائی مرحلے میں سخت ترین حالات سے گزرے، احتیاط سے کام لیا، اسی طریقے سے ائمہ معصومین کٹ گیا کیا؟ ٹھیک، تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی نبی کریم کی طرح مختلف حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جو حالات رسول خدا کے لیے ہجرت سے پہلے تھے، تقریباً ویسے ہی حالات ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے تھے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے نہایت ہی احتیاط سے کام لیا ہے، اور کبھی قبل ہجرت کے 10 سال کی طرح صرف نشر احکام اور معارف دین کی تعلیم دیتے رہے اور لوگوں کی تربیت کرتے رہے۔ جس طریقے سے رسول خدا 3 سال کے بعد جو مکے کی 10 سال کی حیات اور زندگی ہے، علل اعلان دعوت حق اور دعوت دین دیتے رہے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور معارف سے آشنا کرتے رہے۔ یہی حالات اماموں کے لیے بھی پیدا ہوئے۔
اور اماموں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ترویج کیا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور معارف سے آشنا کرتے رہے اور افراد کی تربیت کرتے رہے۔ اور اسی دوران جو حاکمان وقت تھے وہ آزار و اذیت بھی دیتے رہے، جس طریقے سے کفار قریش مکہ کے مشرکین مدینہ جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، رسول خدا کو آزار و اذیت دیتے رہے اور چڑھائیاں کرتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی جب دین اسلام کی تعلیمات کے نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، جب لوگوں کی تربیت کا کام سنبھالا، تو حکام وقت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، آزار و اذیت کرتے رہے۔ ہر دور میں ایک نئی مشکل، نئی پریشانیاں سامنے آتے رہے۔ کچھ محدود دور تھے، کچھ محدود وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں حق کو علی الاعلان اور بغیر کسی پردے کے آئینے کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ چاہے رسول خدا کے زمانے میں ہو، چاہے امام معصوم، دونوں کے حیات اور دونوں کے دور میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ کچھ وقت ملا ہے دونوں کو، نبی کریم کو بھی اور امام معصومین کو بھی، کہ جب علی الاعلان اور بالکل واضح طور پر آئینے کی طرح شفاف طریقے سے کیا ہے حق کی تبلیغ کی ہے اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس زمانے کے علاوہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اوپر، کسی زمانے میں ائمہ نے آشکارا طور پر حکمران وقت کی مخالفت اور ان سے بنیادی اور اعلانیہ جنگ نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں تو حاکمان وقت اماموں کو آزار و اذیت دیتے تھے، امام وقت بادشاہان وقت کی کارکردگی سے راضی نہیں تھے، خود امام مخالف تھے، ہر دور کے امام اپنے زمانے کے خلفاء کے اور بادشاہوں کے مخالف رہے ہیں، لیکن مخالفت آشکارا نہیں کر سکتے تھے، علی الاعلان ان سے مخالفت نہیں کرتے تھے اور نہیں جنگ کا اعلان کیا، سوائے امیر المومنین کے، یہ 3 جنگیں لڑی، اور امام حسین کے، امام حسن مصطفیٰ نے بھی کیا، لیکن ان کا صلح کے اوپر جو ہے بات تمام ہو گئی اور پھر اسی دوران جو ہے شہادت بھی واقع ہو گئی۔ وإلا صرف اماموں کی فہرست میں 2 امام ایسے ہیں جنہوں نے حاکمان وقت کی علی الاعلان مخالفت کی ہے، اعلان جنگ کیا ہے، برسر پیکار ہوئے ہیں، میدان جنگ میں اترے ہیں، ایک امیر المومنین علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام۔ بقیہ امام اپنے دور کے حاکموں اور حکمرانوں کی مخالفت تو کرتے رہے، لیکن کبھی اپنی مخالفت کو ظاہر نہیں کیا اور اعلان جنگ نہیں کیا۔ گویا ائمہ معصومین اس حوالے سے کیا ہے تقیہ پر مجبور تھے کہ وہ علی الظاہر ان کی حکمرانی اور بادشاہت کو قبول کرے، لیکن دل سے ان کی حکمرانی اور بادشاہت سے راضی نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اماموں نے
حاکمان وقت کی علل اعلان مخالفت نہیں کی، اس کے باوجود بھی حاکمان وقت نے اپنے زمانے کی شمع امامت کو گل کرنے اور بجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے ہر امام کی شہادت موجودہ حاکم وقت کے ہاتھوں ہوئی ہے، جتنے پانچویں چوتھے امام سے لے کر کے تمام اماموں کو دیکھیں، جس کو موقع ملا ہے اس نے زہر دے کر کے امام وقت کو شہید کیا ہے۔ چلے ہم